اسی لیکچر میں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی توہین و گستاخی کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی کرپشن کا الزام لگایا، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے تحریف کی ہے، خیانت سے کام لیا ہے اور بہتان تراشی کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم صرف اتنا آپ کو سمجھاتے ہیں کہ حکومت میں رہ کر اگر کوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتا ہے تو اس کو ہلکے سے ہلکے لفظ میں کرپشن کہتے ہیں، آج کے دور میں بھی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ بدبختی کا قول کہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنوں کو نوازا ہے، قریبی رشتہ داروں کو نوازتے رہے، تو نعوذ باللہ یہ سیدھا سیدھا کرپشن کا الزام ہے۔ اور یہ بہتان مرزا صاحب نے نہ صرف خود لگایا ہے بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان لگایا کہ انہوں نے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کرپٹ کہا، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان جو ہیں وہ اپنوں کو نوازیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس حوالے سے میں ذرا آپ کو انجینئر صاحب کی زبانی وہ الفاظ سنا دیتا ہوں جو انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے، اور ان کو منسوب کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی، یعنی ان پر بھی یہ الزام لگایا کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنوں کو نوازنے والا کہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انجینئر صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے۔ ہر شخص کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، ابو داؤد 4656۔ یعنی یہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی صرف مینٹالٹی نہیں بیان کی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی مینٹالٹی انہوں نے بنا لی اپنی طرف سے، اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہ اپنوں کو نوازیں گے، یہ ان کی مینٹالٹی تھی نعوذ باللہ، اور الزام لگایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر، اور حوالہ دیا سنن ابی داؤد 4656 کا۔ میں حیران ہوں جو اندھے مقلدین ہیں مرزا صاحب کے، ہم ہاتھ باندھ کر ان سے عرض کرتے ہیں اللہ کے لیے ذرا غور کرو، اللہ کے لیے غور کرو، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا آپ حدیث نکال کر کھول کر پڑھ بھی نہیں سکتے؟ نمبر بتایا نا انجینئر صاحب نے، ابو داؤد 4656، تو آپ کیوں نہیں نکال کے پڑھتے؟ آپ بتائیں۔ ہم اس روایت اور انجینئر صاحب کے اس بہتان کے حوالے سے 10 پوائنٹ یہاں ذکر کرتے ہیں اور تا قیامت چیلنج دیتے ہیں، کبھی ان باتوں کا وہ جواب نہیں دے پائیں، یا تو وہ اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں، یا جواب دیں کیوں جھوٹ بولا انہوں نے۔ 10 پوائنٹ ہم آپ کے سامنے جلدی سے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس روایت میں مرزا صاحب نے خیانت اور تحریف کی ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ کلمات منسوب کر دیے کہ سیدنا عمر نے کہا کہ عثمان قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، نعوذ باللہ، حالانکہ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں۔ ابو داؤد 4656 میں قطعاً یہ کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے۔ انہوں نے خود گھڑ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قطعاً نہیں کہا کہ عثمان کرپشن کریں گے یا عثمان اپنوں کو نوازیں گے قریبی رشتہ داروں کو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چلیں ابو داؤد کی روایت کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حدیث کی جب تخریج کرتے ہیں نا، دوسری سندیں آتی ہیں، دیگر کتابیں آتی ہیں، تو ان میں الفاظ مختلف مل جاتے ہیں، کچھ زائد الفاظ بھی مل جاتے ہیں، تو چلو انجینئر صاحب کو ہم یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں یہ الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ سیدنا عثمان جو ہیں وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازیں گے، تو اللہ کی قسم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ ہے، خیانت ہے، تحریف ہے، یہ بکواس ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، یہ بہتان ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر، بالکل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہا۔ تیسری بات، اس حدیث کے مطابق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے کلمات کہنے والا یہودی تھا، یعنی جو روایت میں درج ہے وہ یہ ہے کہ یہودی نے یہ کلمات کہے، اور یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری کتاب میں ایسے لکھا ہے، یہودی کہہ رہا تھا کہ ہماری کتاب میں ایسے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان جو ہیں، یعنی تیسرے خلیفہ جو ہیں، وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، وہ اپنوں کو نوازیں گے، یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اہل کتاب کی جو کتابیں تھیں، مطلب یہودیوں کی تورات تھی، تو کیا وہ محفوظ تھی؟ کیا اس میں تحریف اور تبدیل نہیں کی تھی انہوں نے؟ کیا اس میں انہوں نے خیانتیں نہیں کر رکھی تھیں؟ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک یہودی کی بات پہ اعتماد کرنا، ان کی محرف و مبدل کتابوں کو سامنے رکھ کر جو اس نے کہی ہو، یہ کسی سبائی کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات کہ اگر کسی کو تورات کے محرف ہونے میں کوئی شبہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو کوئی دلائل ہی نہیں ملے، یہ تورات محرف نہیں ہے، یہودی نے تورات سے پڑھ کر سنایا تھا اور تورات میں بالکل ٹھیک لکھا ہے، نعوذ باللہ، تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تورات میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں شراب پینے کا ذکر ہے، نعوذ باللہ، محرم عورتوں سے نعوذ باللہ منہ کالا کر، ہماری تو زبان بھی وہ باتیں ادا نہیں کر سکتی جو تورات میں موجود ہیں، اور انبیاء پر خیانت اور غدر جیسے الزامات اور بہتانات موجود ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی مانیں گے؟ پھر ان کو بھی مانیں گے؟ نعوذ باللہ، سیدنا عثمان کے بارے میں مان رہے ہیں تو انبیاء کے بارے میں بھی مانیں گے؟ خدا کا خوف نہیں آپ کو؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر یہ بات
کہتے ہیں کہ ہم تورات کے حوالے سے یہودی عالم کی مان لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں جو قرآن نے کہا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 75 ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تھا باقاعدہ جو اللہ کے کلام کو سنتا تھا پھر اس میں تعریف کر دیتا تھا، حالانکہ پتہ تھا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی اس میں تعریف کرتا تھا۔ اسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، 13 نمبر آیت ہے، یحرفون الکلم عن مواضع، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے تھے، یعنی تعریف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کے بعد بھی کوئی مسلمان ایک یہودی کے اور اس کے اپنی کتاب سے نقل کرنے پر اعتماد کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کرپٹ کہہ سکتا ہے کوئی؟ چھٹی بات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7362، الفاظ پر غور کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لاہل الاسلام، کہ اہل کتاب عبرانی سے تورات پڑھتے، یعنی اصل عبرانی زبان تھی تورات کی، وہاں سے تورات پڑھتے اور پھر اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اس کی تفسیر کرتے تھے، مسلمانوں کو سناتے تھے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہودی کیا کرتے تھے، تورات عبرانی میں خود پڑھتے اور مسلمانوں کو عربی میں اس کی تفسیر کر کے بتاتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 7362، فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا، اور خبردار اہل کتاب کی تصدیق نہیں کرنی۔ ہاں کچھ باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں، کئی باتیں ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں، لہٰذا آپ ان کی تکذیب بھی نہ کرو، لیکن تصدیق نہیں کرنی۔ تصدیق تب کرنی ہے جب کتاب و سنت کے موافق ہو، اور تکذیب تب کرنی ہے جب کتاب و سنت کے خلاف ہو، تو آپ نے ان کی تصدیق نہیں کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا کہ یہ جو عبرانی سے کنورٹ کر کے عربی میں آپ کو سناتے ہیں اپنی تورات، تو آپ نے ان کی تصدیق نہیں کرنی۔ یہاں یہودی جو شخص تھا وہ بھی ایسا ہی کر رہا، وہ کہتا میں اپنی کتاب میں لکھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کتاب تو تھی عبرانی میں اور وہ کیا کر رہا تھا، عربی میں عمر رضی اللہ عنہ کو بتا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تصدیق نہ کرو، آپ نے منع فرما دیا۔ اور ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر یہودی کی بات مان سکتے تھے؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے تعریف کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تصدیق نہ کرو، تو عمر رضی اللہ عنہ کیسے تصدیق کر دیتے، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی لفظ ادا بھی نہیں کیا جس میں اس کی تصدیق ہوتی ہو۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اسی حدیث میں یہ جو حدیث ہے انجینئر صاحب نا گاٹے فٹ ہوگی، گاٹے فٹ ہوگی انجینئر صاحب توڑے، حدیث میں الفاظ ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جب اس یہودی نے یہ بکا نا کہ تیسرا خلیفہ جو ہے وہ اپنوں کو نوازے گا، اس کے متصل بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا تھے اس کے بارے میں؟ پہلے باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا یہودی کو، آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ میرے بارے میں کیا تم دیکھتے ہو اپنی کتاب میں، میرے بعد والے کے بارے میں، آپ نے اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ وہ اپنوں کو نوازے گے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ عثمان پر رحم کرے، اور آگے کیا فرمایا، یا دفرا یا دفرا۔ اور امام ابو داؤد خود اس لفظ کی تفسیر کرتے ہیں کہ دفر کا معنی ہوتا ہے گندگی، خباثت، نجاست، متعفن چیز۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان کے بارے میں اس کی باتیں سن کر کیا کہتے ہیں، او گندے، خبیث، بدبودار۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اس کو بدبودار کہہ رہے ہیں، خبیث کہہ رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، تو کیسے اس کی بات پر اعتماد کریں گے جو اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو الفاظ کہہ چکا تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، او بدبودار، خبیث، نجس۔ یہ بتا مجھے، اب بات سمجھیں آپ کتنی بڑی خیانت اور تحریف کی ہے۔ انجینئر صاحب نے بتایا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو کیا کہا تھا؟ نہیں بتایا نا، چھپا لیا نا، صرف اتنا بتا دی، وہ بھی بہتان باندھ کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو عثمان اپنوں کو نوازیں گے اللہ اس پر رحم کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اور نواں پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فضائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، وہ اس یہودی کی بات کی تکذیب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہودی جھوٹا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں عثمان کے بارے میں، کیا فرما گئے ہیں؟ مسند احمد کی 8541 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ اس وقت جب عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سیدنا عثمان کے پاس گئے اور ان کو جا کر تسلی دی اور کہا میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میرے بعد اختلافات دیکھو گے، فتنے دیکھو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں اس دور میں؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بالامین و صحابہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مراد لے کر، سیدنا ابو ہریرہ کا اشارہ عثمان کی طرف تھا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو مراد لے کر کہ تم نے امین کے ساتھ ہونا ہے، امین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امین ہیں، امانت دار ہیں، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ وہ خائن ہیں اور اپنوں کو نوازنے والے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے آپ نے
یا آپ نے ایک یہودی کی بات ماننی ہے کذاب کی۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہونا ہوتا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنوں کو نوازنا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے بات کرتے تھے تو آپ ان کو خلافت قبول کرنے سے ہی روک دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ان کی خلافت جو ہے اس کو جسٹیفائی نہ کرتے، یا ان کی خلافت ان کو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا نہ کہتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 24,566 نمبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عثمان اللہ رب العزت آپ کو خلافت عطا کرے گا، ایک قمیص اللہ رب العزت آپ کو پہنائے گا، منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ اس کو اتار دیں، آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے، حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ مجھے آ ملنا ہے، یعنی شہادت قبول کرنی ہے، خلافت نہیں چھوڑنی۔ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی جھول ہوتی، کمی ہوتی، کوتاہی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان تم خلافت چھوڑ دینا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کے بھی یہ 10 پوائنٹ ہیں اس روایت کے حوالے سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی مائی کا لال آئے نہ جواب دے ان کا، اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرے، کیسے کرے گا؟ تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہیں۔